اور اس کی رحمت کا کیا ہی انداز ہے، اپنے بندوں کے لیے وہ کیسے مہربان ہے۔ سارے مہینے اس کے ہیں، سارے سالوں کا وہی پروردگار ہے، سارے زمانوں کا وہی خالق و مالک ہے۔ ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام وہی تخلیق کرنے والا ہے۔ لیکن جہاں بات اپنے بندوں پر مہربانی کی آتی ہے، جہاں بات اپنی مخلوق پہ آسانی کی آتی ہے، اس کو وہ اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر لیتا ہے۔ مثال دیکھیے کہ یہ جو مکان ہمارے ہیں یہ ساری اسی کی عطا کرتا ہے، اور ہر مسجد تو اللہ کا گھر ہے ہی ہے، لیکن جہاں اس کی رحمت زیادہ ہے، مکان سارے اس کے ہیں، لیکن جس جگہ پر مہربانی زیادہ ہے اس کو مسجد قرار دیا کہ یہاں فضل زیادہ ہے، یہاں مہربانی زیادہ ہے، یہاں عنایت زیادہ ہے، یہاں بخشش زیادہ ہے، لہٰذا یہ مسجد ہے۔ مسجد کون سی جگہ ہے؟ اور مسجد میں زیادہ اجر و ثواب ہی اس کو اللہ کا گھر بناتا ہے۔ اللہ کے گھر ہونے میں یہ حکمت ہے کہ یہاں نیکی کا اجر زیادہ ہے، یہاں عمل کا اجر و ثواب زیادہ ہے، نوافل کا درجہ زیادہ ہے، سنتوں کا درجہ زیادہ ہے، فرائض کا درجہ زیادہ ہے، لہٰذا یہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ ساری زمین پر مسجدیں اللہ کا گھر ہو گئی۔ اچھا، یہ سارے بھی اللہ کے گھر ہو گئے، اور یہاں ہر عمل کا درجہ اور بڑھ گیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ اب دیکھیے، اسی پر مثال دیکھیے کہ گھر بھی اسی کے جن میں ہم رہتے ہیں، یہ جو مکان ہمیں ملے ہیں یہ اسی نے عطا کیے ہیں، یہ ساری اس کی قدرت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ جیسا بھی سائبان میسر ہے، جہاں ہمارے سر اس نے ڈھانپ رکھے ہیں، یہ محض اس کی مہربانی اور عنایت ہے۔ وہ سارے بھی اس کے ہیں، لیکن جہاں اجر و ثواب زیادہ ہے اس کو اس نے اپنا گھر کہا ہے، اور یہ کہا کہ میرے گھر میں کون ہے جو اللہ کے ذکر سے روکے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، خبردار میرے گھر میں، اور میرا گھر یعنی جہاں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، جہاں مہربانی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اس کا گھر ہے۔ اچھا، پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے یہ ساری کائنات ارضی پر، زمین پر ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اسی نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اور پھر جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں مومن ایسا رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ منافق کے لیے بڑی تنگی کی جگہ ہوتی ہے، لیکن مومن ایسا رہتا ہے جیسے پانی مچھلی میں رہتا ہے، اور پانی مچھلی کے ساتھ ہے اور مچھلی پانی کے ساتھ ہے۔ یہ مسجد اور مومن کا تعلق ہو گیا تھا۔ اچھا، ہر مسجد میں اس کی مہربانی ہے، ہر مسجد میں عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر بیت اللہ کیا ہے؟ وہاں اجر و ثواب۔ اب پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے آتا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ یہاں ایک نماز کا درجہ لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ پتہ چلا جہاں بخشش زیادہ ہے، جہاں مہربانی زیادہ ہے، جہاں اجر و ثواب زیادہ ہے، وہ بیت اللہ ہو گیا ہے، اللہ کا گھر ہو گیا ہے۔ ہر مسجد بھی اس کا گھر ہے، لیکن جہاں اجر و ثواب اور زیادہ ہے وہ خالص اللہ کا گھر ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے، اسی طرح دنیا میں جس انسان کے پاس جو علم ہے، یہ دین کا علم نہیں، جس کے پاس جو علم ہے، ہمارا تو یقین اور ایمان یہ ہے کہ
کہ اس کو وہ علم بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے۔ کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی زبان دوسری پڑھ رہا ہے، کوئی ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے، کوئی دنیا کا کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، کوئی علم ہے، جس کے پاس جو علم ہے، ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ علم پروردگار عالم نے دیا ہے، وہ جو غنی عن العالمین ہے اس نے دیا ہے۔ اسی طرح جتنے الفاظ لکھے گئے، جتنی کتابیں تحریر کی گئیں، ان کتابوں کا تعلق کسی دوسرے علم سے ہے، کسی دوسرے ہنر سے ہے، کسی فن سے ہے، کسی تاریخ سے ہے، کسی فلسفہ سے ہے، کسی علاقے سے ہے۔ ہر کتاب کا ہر لفظ جو بندے کو ملا ہے وہ پروردگار نے عطا کیا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم مومن کی میراث ہے اور اس کو جہاں سے ملے لے لیا کرو۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور مشہور حدیث مبارکہ ہم جو پڑھتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، کیونکہ عرب سے اس زمانے میں چین کا سفر بڑا دور دراز تھا اور ناقابل تھا، یعنی جانا ہی ناممکن تھا۔ تو فرمایا کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ علم کوئی بھی ہو، کسی نوعیت کا ہو، کسی طرح کا ہو، ہر علم، ہر کتاب، ہر لفظ، ہر تحریر یہ پروردگار عالم کی عطا ہے۔ کسی کو کوئی زبان سکھا دی، کسی کو کوئی ہنر میسر آ گیا، کسی کو کوئی فن آ گیا، ہے یہ اسی پروردگار عالم کی عطا ہے۔ اچھا، ہر علم اس کی عطا ہے، ہر تحریر اس کی عطا ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، ہر کتاب کا ہر لفظ جو بندے کو میسر آیا یہ اسی رب العالمین کی عطا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، کسی فن کا ہے، کسی شعبے کا ہے، کسی علم کا ہے، اس کی ہر تحریر وہ پروردگار عالم کی عطا ہے۔ اچھا، ساری تحریریں، ساری کتابیں، سارے علوم اسی کے عطا کرتا ہے، لیکن جس کتاب سے مہربانی ہوتی ہے، جس کتاب سے مغفرت ملتی ہے، جس کتاب سے بخشش ملتی ہے، پروردگار کہتا ہے وہ کتاب میری ہے، ساری اسی کی ہے، چاہے وہ بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، ساری کتابیں اسی کی ہیں، سارے علوم اسی کے ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب کس کو کہتا ہے؟ جس کتاب سے بندوں پر مہربانی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور کتاب اللہ ہے اور ہمارا ایمان و یقین ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ کتاب بندوں کے لیے مغفرت لیے ہوئے ہے۔ باقی کتابیں پڑھ کر آپ دنیا سنوار سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں، دنیا کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، رزق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کتاب بندے کو دنیا بھی دیتی ہے اور دین بھی دیتی ہے اور آخرت بھی دیتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ مغفرت بھی دیتی ہے، بخشش بھی دیتی ہے، رب کی مہربانی اور رب کا فضل اور عطا بھی ملتی ہے۔ لہٰذا ساری کتابیں اس کی، سارے علوم اسی کے پیدا کردہ، لیکن جس کتاب سے بندوں کو مغفرت ملے، جس کتاب سے بندوں کو بخشش ملے، وہ کتاب ساری کتابوں سے کتاب اللہ قرار دے دی ہے۔ وہ گھر، جس گھر سے بندوں کو بخشش ملے، وہ گھر بیت اللہ قرار دیا۔ وہ کتاب، جس کتاب سے بندوں کو مغفرت و بخشش ملے، وہ کتاب کتاب اللہ قرار دی۔ اب آئیے، جیسے میں نے ابتدا عرض کیا کہ ہر دن اسی کا پیدا کرتا ہے، ہر شام اسی کی پیدا کرتا ہے، ہر رات کی تخلیق وہی کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اس نے بارہا مرتبہ بتایا
کہ تخلیق کرنے والا دن اور رات کو میں ہی ہوں، تو پروردگار وہی ہے، اسی نے ہر دن اور رات بنایا ہے، اسی نے ہر مہینہ بنایا ہے، اسی نے ہر سال تخلیق کیا ہے، اور وہی سارے زمانوں کا خالق ہے۔ لیکن توجہ طلب بات یہ ہے، سارے اسی کے پیدا کرتا ہے، سارے اسی کے تخلیق کرتا ہے، اب وہ کس کو اپنا کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک یہ کہ سارے کہیں کہ ہم اس کے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ کہے کہ میرا ہے۔ گھر سارے اسی کے ہیں، مسجدیں بھی اسی کی ہیں، اور یہ بھی اسی کے گھر ہیں، لیکن ایک کو وہ اپنا قرار دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ اس کائنات ارضی پر بسنے والے انسانوں کے پاس جو علم ہے، کسی نوعیت کا ہے، کسی طرح کا ہے، کسی شعبے کا ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ پروردگار عالم نے ہی عطا کیا ہے۔ لیکن ساری کتابیں اسی کی عطا سے، لیکن ایک کتاب کو وہ اپنی کتاب کہتا ہے۔ اسی طرح سارے دن اسی کے پیدا کرتا، سارے مہینے اسی کے تخلیق کرتا، سارے ماہ و سال اسی کے بنائے ہوئے، سارے زمانے اسی کے تخلیق کیے ہوئے، لیکن ایک مہینے کو وہ اپنا مہینہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں مشترک بات کیا ہے کہ جس جگہ بندوں پہ مغفرت ہو، جس جگہ بندوں پہ بخشش ہو، یعنی آسان لفظوں میں کہیں جہاں اس کی مخلوق پر مہربانی ہوتی ہے، جہاں اس کی مخلوق پر آسانی اترتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان یہ بتاتی ہے کہ مہینے سارے اللہ کے ہی ہیں، وہی تخلیق کرنے والا ہے، لیکن جس مہینے میں بندوں پہ زیادہ مہربانی ہوتی ہے، آقا کریم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا مہینہ ہے، وہ میرا مہینہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں اس کی مخلوق پر مہربانی زیادہ ہے۔ اب دیکھیے ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ کتاب وہ جس سے بندوں کو بخشش ملے، وہ کتاب اللہ ہے، اور وہ گھر جس گھر سے بندوں کو زیادہ اجر ملے وہ بیت اللہ ہے، اور وہ مہینہ جس مہینے میں اس کی مخلوق کو مغفرت ملے وہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ عزیز مکرم، یہ تو ہم نے سن لیا، اس پہ یقین بھی کر لیا۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروردگار جو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو حساب لینے والا ہے، دلچسپ بات یہ ہے بندوں کے لیے، جو رزق دینے والا ہے حساب بھی وہی دینے والا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بندوں کا حساب بھی ہم نے لینا ہے۔ بندوں کا حساب بندوں نے نہیں لینا، بندوں کا حساب لینا پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ بھی اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے یہ اپنے پاس رکھا ہے، وگرنہ بندوں کے پاس ہوتا تو ہماری عدالتیں بتا رہی ہیں کہ بندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب بندوں کے ہاتھوں میں حساب ہوتا ہے۔ پروردگار نے حساب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم نے سن لیا کہ وہ کتاب جو بخشش دے، وہ کتاب جو مغفرت کا ذریعہ بنے، ساری کتابوں سے اللہ اس کو چن لیتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ ساری مسجدوں سے، ساری مسجدیں اسی کا گھر ہے، اور مسجد ہے ہی وہی جہاں سے رب کی مغفرت، بخشش، مہربانی اور عنایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ساری مسجدوں میں سے بھی جس جگہ اس کی مہربانی بڑھ جائے، جس جگہ اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے، اس کی عنایت اور فضل بڑھ جائے، رب فرماتے ہیں وہ بیت اللہ ہے، وہ میرا گھر ہو گیا، اس کو میں نے چن لیا۔
سارے مہینے اسی کے ہیں، سارے دن اسی کے پیدا کرتا ہے، سارے زمانے ماہ و سال اسی کے تخلیق کرتا ہے، لیکن جس میں اس کی مہربانی زیادہ ہے، اس کی مغفرت زیادہ ہے، اس کی بخشش زیادہ ہے، رب فرماتا ہے شہر اللہ، وہ میرا مہینہ ہو گیا ہے۔ عزیز مکرم، سمجھنے کی بات یہ ہے، مہربانی کون کر رہا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے۔ مہربانی کون کر رہا ہے؟ جو تخلیق کرنے والا ہے۔ مہربانی کون کر رہا ہے؟ جو رزق دینے والا ہے۔ اب وہی خود مہربانی کر کے، وہی پیدا کرنے والا، وہی تخلیق کرنے والا، وہی رزق دینے والا، وہی حساب لینے والا، اور پھر جب زیادہ مہربانی کرتا ہے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے دیتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ اس کو میں نے چن لیا ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس میں سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں اس کے بندوں پر مہربانی ہوتی ہے رب ان کو چن لیتا ہے۔ اس پہ ایک جملہ کہہ کے میں اپنی اصل بات پہ آؤں گا کہ سارے بندے بھی اسی کے ہیں جو بندوں پہ مہربانی کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں بنوں میں مارے مارے پھرتے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ سارے بندے اسی کے ہیں، ساری مخلوق اسی کی تخلیق کرتا ہے، اور وہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار کچھ ایسے ہیں جو میں نے چن کے اپنے دوست بنا لیے۔ اور آقا کریم کی حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ وہ جو چن لیے ہیں نا رب نے، ان کی خصلت یہ ہے کہ وہ مومن ہیں اور بندوں کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں۔ وہ مومن ہیں، ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، اور رب کی مخلوق کے لیے بھلائی اور خیر چاہتے ہیں۔ عزیز مکرم، اب اسی بات کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ مہینہ وہ جو مغفرت لائے وہ اللہ کا مہینہ ہو جاتا ہے، کتاب جو مغفرت دے وہ کتاب اللہ ہے، گھر وہ جہاں مہربانی اور بخشش ہو وہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ اب ہم بھی اللہ کے بندے بنے نا، ہمارے لیے سبب کیا ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندے بنے، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کو شروع کر لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس پہ ایک حدیث مبارکہ اس عنوان پہ طویل مضمون عرض کیا جا سکتا ہے، میں ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں رمضان میں تمہاری بھوک اور پیاس رب کو نہیں پہنچتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس عنوان پہ بے شمار حدیثیں آپ نے سنی ہوگی، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر بتایا کہ تم اپنی زبان کو روک لو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس چیز سے روک لو؟ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ فحش گوئی سے روک لو، بےہودہ بات سے روک لو، اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں ایسی بات سے روک لو جو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے والی ہے۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو تم روزے کی حقیقت کو پا لو۔ عزیز مکرم، ماہ سیام کی مغفرت ہم لینا چاہتے ہیں، ماہ رمضان کی بخشش کو ہم پا لینا چاہتے ہیں، اور رب کی مغفرت اور بخشش بہت زیادہ وسیع پیمانے پر انسانوں کے لیے ارزاں کر دی گئی ہے، وافر مقدار میں میسر کر دی گئی ہے۔ اب اس کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبان بھی مہربانی والی ہو جائے۔ تو جس طرح ایک اور قرآن مجید کا حوالہ پڑھتے ہیں نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر چاہتے ہو کہ مہربانی ہو تو مہربان ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو تو آسان بن جاؤ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر چاہتے ہو تو رحم کیا جائے۔ رحم کا سادہ سا معنی ہوتا ہے مہربانی، ہم چاہتے ہیں پروردگار مہربانی کرے، ظاہر ہے ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے جائیں اور حساب دیں، ظاہر ہے کہ ہماری ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ مہربانی،
اب آقا کریم اس کا آسان طریقہ بتاتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر مہربانی ہو وہ بندوں پر مہربان ہو جائے، وہ مخلوق خدا پر مہربان ہو جائے۔ تو حاضرین مکرم، بات ساری یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ سیام، ماہ رمضان، یہ بھوک اور پیاس بتانا مقصد نہیں ہے، یہ اصل میں تزکیہ نفس ہے اور اخلاقی تربیت ہے، اور ہماری زبان اور ہمارے لہجے اور ہمارے گفتگو کا محاسبہ ہے۔ اور جیسے یہ ساری احادیث سنانے کا آپ کہیں کہ نچوڑ یہ ہے کہ ہماری زبان دوسری مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، دوسرے اہل ایمان کے لیے تکلیف دہ ہے، اور جب ہماری زبان تکلیف دے رہے گی، ہماری گفتگو دوسروں کے لیے تکلیف دے رہے گی، تو پھر ہم اس بات کا سوال نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر مہربانی ہو۔ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرنی ہے، اپنے پروردگار سے بخشش مانگنی ہے، تو بخشش مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے دوسروں کے لیے مہربانی عام کر دیں۔ اور مہربانی عام کرنا کیا ہے کہ ہماری زبانوں پہ گالم گلوچ ہے، ہماری گفتگو میں چغلی ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، اور اس کے بعد ابروزے سے بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملا کے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ تو حاضرین مکرم، مغفرت کو لینے کے لیے، بخشش کو پانے کے لیے، اور رب کی مہربانی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبانوں کا جو روزہ ہے، زبانوں کا جو تزکیہ ہے، اس کی کوشش کرنا پڑے گا۔ رمضان کی ساری برکتیں میسر آ سکتی ہیں، مغفرت مل سکتی ہے، بخشش مل سکتی ہے۔